دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اور جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے عام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے برم محشر میں میرا رہ جائے برم اللہ کرم اللہ کرم اور میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئے تیرا در دیکھیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئے تیرا در دیکھیں اسباب ہوں ان کو ایسے بہم اسباب ہوں ان کو ایسے بہم اللہ کرو اللہ کرو اللہ کرو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر دکھا
کو ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، اللہ کرم۔ آمین یا الہی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام، جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثنا امجد۔ آپ سب کو جمعہ مبارک ہو، اور اتنی خوبصورت حمد، اتنی خوبصورت دعا کے ساتھ آج جی اٹھا پاکستان کی اسکرین اوپن ہوئی۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ تمام شوز ایک جگہ، وہ بھی بہت محبت اور عقیدت سے ہم کرتے ہیں، لیکن یہ جو جمعے کی ٹرانسمیشن ہے، یہ جو جمعے کا شو ہے، اس سے ایک الگ عقیدت ہوتی ہے۔ جیسے جسم کی طہارت وضو سے ہے نا، اسی طرح سے روح کی طہارت استغفار سے ہوتی ہے۔ تو جب میں خود یہ پروگرام کرتی ہوں تو میری سوچ یہی ہوتی ہے، میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ کچھ ایسی بہتر بات ہو سکے اس محفل میں کہ محفل عبادت کی شکل اختیار کرے، اس کی قبولیت ہو اس بارگاہ الہی میں، اور اس قبولیت کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کی، یہاں موجود لوگوں کی، جو لوگ اسکرین کے اس طرف بیٹھے ہیں، ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور اس لمحے جب اتنی پیاری دعا ہوئی کہ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ در دکھا مجھے، ہم طواف کریں، تو یہ خواہش اور یہ تمنا ہر مومن مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ تو اس لمحے ہم آمین بھی کہتے ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ جو وہاں نہیں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ در دکھائے، جس رخ وہ نماز پڑھتے ہیں قبلہ رخ ہو کے، اس قبلے کو وہ اپنے سامنے دیکھیں، اللہ کے در کو دیکھیں، وہاں کے نور کو محسوس کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے کہ وہ اس نور کو دیکھ سکیں۔ اور جو وہاں سے ہو کے آ گئے ہیں مجھ جیسے لوگ، جو اب اور تڑپتے ہیں کہ وہاں جانا ہے، بار بار جانا ہے، سو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے در کی حاضری نصیب کرے۔ اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ کووڈ میں بیچ میں کچھ عرصے کے لیے وہ بند بھی ہو گیا تھا در، لیکن میں بار بار اس جملے کا استعمال کرتی ہوں کہ اس در کی رونق کو ہم بندوں کی ضرورت نہیں، وہ جگہ ہی ایسی ہے، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اس کی رونق ہی اپنی ہے، تو ہمارے لیے باعث عزت اور فخر بات ہوتی ہے کہ ہم وہاں تک جاتے ہیں۔ جمعے کے حوالے سے آج ہم کچھ آپ کے مسائل ڈسکس کریں گے۔ نمبر اسکرین پر موجود ہے، آپ ان پر کال کر سکتے ہیں، اور آپ کے مسائل اور ان کا حل بتانے کے لیے بہت معزز شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو بارہا قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل آپ کو بتاتے ہیں۔ پیر مفتی ابو ذر غفاری صاحب، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اینڈ ابھی آپ نے بہت خوبصورت ہم سنی، محمد عزیر یوسفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، اس بات کو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، ابھی جب کلام ہوا اور وہ کیفیت ہے اس وقت، تو میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ کوئی خاص وظیفہ ہے بار بار حاضری کا؟ کچھ لوگ بہت خواہش کرتے ہیں، لیکن میں ایک چیز بولنا چاہتی ہوں، بڑی شاید سطحی سی بات ہے، لیکن میں آپ سے ضرور کہوں گی کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کام کا ایک پروسیجر ہے نا، اس کو تو فالو کریں۔ اس کو آپ فالو نہیں کرتے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اوپر سے آئے گا اور وہ ساری ڈاکیومنٹیشن اور سب چیز آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا اور آپ کہیں گے جی آ جائیں جی آپ کا، تو اس حوالے سے بھی بیان کیجیے گا کہ ایفرٹ ضروری ہے ہر کام کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، اور
ہر کام کے لیے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایفرٹ اور محنت اور کوشش ضروری ہوتی ہے، اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے ہر وہ کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، ماشاءاللہ. جس بھی کام کی وہ کوشش کرتا ہے اس کو وہ ضرور حاصل ہوتی ہے. اب ایک انسان نیکی کی طرف کوشش کرتا ہے، نیک راستے کی طرف کوشش کرتا ہے، اس کو وہ راستہ ضرور ملتا ہے. ایک انسان ہے جو بد راستے کی طرف، گناہ کی طرف والا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ بھی اس کو حاصل ہو جاتا ہے. یہ اس کی کوشش کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہر راستہ اس کی کوشش کی وجہ سے اس کو عطا کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم نیک راستہ اختیار کریں، جو روز رسول والا راستہ ہو، جو خانہ خدا والا راستہ ہو، جو اللہ والا اور اللہ کے نیک اولیاء والا راستہ ہو. تو اس کے لیے جس کی بھی طلب دل میں ہو، تڑپ دل میں ہو، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ضرور لے جاتے ہیں. اس کے لیے احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن پر، جمعۃ المبارک کے موقع پر درود پاک کا اہتمام کیا جائے. جو شخص حج کی طاقت نہ ہونے کے باوجود اس کی خواہش ہو حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی، طواف کرنے کی، زیارات کرنے کی، لیکن پھر بھی اس کے پاس وسائل نہیں، اس کے پاس وہ سہارا نہیں کہ وہاں پہنچ سکے، اس کے لیے یہ ہے کہ درود پاک کا اہتمام کرے. بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن تو انتہائی اس کی اہمیت ہے درود پاک کی. جو شخص درود پاک کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اپنے در کا دیدار نصیب فرمائیں گے. اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں. دعا میں بہت طاقت ہے. دعا میں یقیناً بہت طاقت ہے. تقدیر بدل دیتی ہے، وہ چیز جو نامکمل سی ہے اسے مکمل کر دیتی ہے. اور اس دعا کی قبولیت کا ایک در ہمارے والدین بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، جن کے والدین میں سے ان کی والد یا والدہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں غریق کی رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کے پاس موجود ہے نا، تو ابھی بھی بہت سارا کچھ ہے ہمارے پاس. جتنی بھی درگاہیں ہیں، جتنے بھی پیر مرشد، جتنے سب قابل احترام ہیں، لیکن اللہ نے ایک پیر ہمارے گھر میں بھی موجود ہے، والدہ کی شکل میں، ہمارے والد کی صورت میں. ان کا دیدار کر کے، ان کو دیکھ کر گھر سے نکلنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو مسکرا کر دیکھ بھی لیا تو ایک حج ایک فرض عبادت ہے، جس میں فزیکل ایفرٹ بھی ہے، فائنینشیل ایفرٹ بھی ہے، ٹائم بھی ہے، اتنا سب کچھ لگ رہا ہوتا ہے. اور میرا دین کتنا پیارا ہے، وہ کہتا ہے ماں کو مسکرا کے دیکھو تمہیں حج کا ثواب ملے گا. مفتی صاحب اس پہ بھی بیان کیجیے گا کہ ہم اس کچھ کو ہم بارہا اس لیے بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت بڑے ریزلٹس لے کر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں، یہ سکون، یہ اطمینان، یہ برکت کا باعث ہے نا زندگی میں. جی بالکل بالکل. یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات، چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بہت دور کی بات ہے. آپ کو ہر بڑی سی بڑی تمنا بھی پوری ہو سکتی ہے اگر آپ کو ماں کی دعا لگ جائے. جی، والد کی دعا کے بارے میں آج بتائیں. ماں کی دعا اور یہ سب چیزیں تو ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس پر سنیں اور اس پر بات کریں. باپ کی دعا، باپ کی شفقت، باپ کا سایہ، اس بارے میں بیان کریں. اس کے لیے احادیث میں آیا ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جو اللہ رد نہیں کرتا. اچھا. 3 دعائیں ایسی ہیں اللہ رد کبھی نہیں کرتا. وہ کون سی ہیں؟ وہ ایک والدین کی دعا، والدین کی، اس میں والد بھی آیا، والدہ بھی آئی. ایک تو ان کی دعا. ایک عادل بادشاہ کی دعا. عادل بادشاہ، عادل کہاں بادشاہ ہوتے یا اب؟ حکمران، اس کی دعا. اور ایک مظلوم کی. مظلوم کی دعا. یہ صحیح. 3 ایسی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے. صحیح. اچھا، دعا ہوتی ہے، اب وہ بد ہو یا کچھ ہو، ایسا ہے؟ جی بالکل بالکل. اور اس کے لیے جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ والد کی فضیلت اور والد کی شان اور اس کا مقام کچھ میں بتانا چاہتا ہوں. جی. ویسے تو قرآن پاک میں جگہ جگہ جہاں بھی اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا
نماز کے بارے میں جہاں حکم ہے وہاں والدین فرمایا ہے. والدین وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ احسان سلوک کیا جائے، حسن سلوک کرو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف اور ان کے سامنے اف بھی مت کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور ان کے سامنے آپ اپنا موڈ خراب بھی نہ کرو، تیز آواز میں بھی بات نہ کرو. تو والد کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے، بہت عظمت والا ہے. آقا علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ وہ بھی ہستی تھی، اور حضرت حضور علیہ السلام جب تشریف لائے ان کی آمد سے پہلے حضرت عبداللہ اللہ کے ہاں جا چکے تھے. اور آقا علیہ السلام جب حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر جایا کرتے تھے، تشریف لے جایا کرتے تھے، تو بی بی فاطمہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو ایک باپ کی شفقت، باپ کی محبت جو ملتی تھی، محسوس ہوتی تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز جب بھی سفر سے آتے، کہیں سے بھی آتے، سب سے پہلے اپنی بیٹی خاتون جنت کے گھر جاتے تھے. تو باپ کا ہاتھ سر پہ، باپ کی دعا لینی چاہیے. وہ تو بیٹی کے لیے تو ہے ہی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. جب میں بریک سے واپس آتی ہوں تو یہ کانسیپٹ کہ جی بیٹی کے گھر نہیں جانا، بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پینا، خدارا اتنی پیاری بات مفتی صاحب نے کہی ہے. ذہنوں کو کھولیں اور سمجھیں کہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے رائٹ آفٹر دس بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی اٹھا پاکستان. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. آمین یا الہی آمین. میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا قاصِ جان. تجلیات سے بھر لوں میں اپنا قاصِ جان. کبھی جوڑ کی گلی
ऐसा कोई इंतजाम हो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार फिर से नाज़रीन आप सबको खुशामदीद कहते हैं, आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। पीर मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उज़ैर भाई हैं, बड़ी खूबसूरत अभी इन्होंने नात शरीफ पेश की। एक कॉलर भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। सलाम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात करें? मैं रघुवीर फर्ज बात कर रहा हूँ जी कहिए, क्या पूछना चाहेंगे? जी। मुझे सब ये पता करता है कि हमारे घर के काफी मसले दिवाली हो रहे हैं, तो घर में हल हो जाएंगे। खासतौर पर रिश्ते वाला मसला है। आप थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलिए, आपकी बात समझ नहीं आ रही है तारिक साहब, थोड़ा। जी जी दोबारा। मैं ये कह रहा हूँ जी जी कि हमारे घर में कामों में रुकावटें वगैरह खासतौर से बहन भाई और रिश्तों का मसला हल नहीं हो रहा। ठीक है। ठीक है, तो काफी पीर वगैरह दिए, काफी हमारे वालिदैन अल्लाह जैसा चित्र बहुत हो गया, वो भी आमीन। जाते रहे, तो आप लोगों ने जवाब दे दिए काम नहीं हो सकता। तो इसका हल क्या है? किसने बोला काम नहीं हो सकता? जहाँ तक हमारे वालिदैन जाते रहे तो उन्होंने ये कहा। अच्छा ओके 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 ऑल राइट। मुफ्ती साहब कोई सवाल पूछना है इनसे आपको इनके? ओके तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। उन्होंने कहा हम बहुत सारी जगहों पे गए हैं, लेकिन हमारे वालिदैन भी जाते रहे और अब ये सेकेंड जनरेशन जो है तो वो भी इस चीज़ को फॉलो कर रही है, बट घर में मसाइल हैं, शादियाँ नहीं हो रही हैं। इनके लिए भाई तारिक साहब के लिए मेरा एक पैगाम ये है कि आप मायूस मत हों, नाउम्मीद मत हों। अल्लाह की रहमत से अल्लाह पर भरोसा रखें, यकीन रखें। अल्लाह की ज़ात बेनियाज है। अल्लाह समद, देने पे आए तो वो सब कुछ दे दे, तो उससे दुआएं मांगें। और एक वजीफ़ा भी मैं बताना चाहता हूँ हाँ जी। इसी नौइयत का, और ये बिल्कुल मुस्तनद वजीफ़ा है। अच्छा। मैं पूरी दावा के साथ कह रहा हूँ। ये मिशकात शरीफ की हदीस में ये वजीफ़ा नक़ल किया गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर अधूरी मुराद पूरी करने के लिए, हर अटका हुआ मसला हल करने के लिए, हर अधूरी मुराद पूरी करने के लिए, हर अटका हुआ मसला हल करने के लिए हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर 71 बार बाद नमाज असर उसी जगह बैठ के 41 दिन तक ये पढ़ें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो भी आपका मसला है, रिश्तों की रुकावट है, बंदिश है, ये आप 41 दिन तक इसको पढ़ें और रोज़ रोज़ दुआ करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका मसला हल हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये सब पढ़ सकते जी, हैं, सब पढ़ सकते जितने भी। हैं। और इजाज़त आम है, इजाज़त आम है। और इस वक्त जिस तरह के हालात हैं कोरोना की वजह से, लोगों को के फाइनेंशियल इश्यूज़, क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कहीं घरों में शादी के मसाइल हैं तो कहीं घरों में आपस में जो है वो नाइत्तफ़ाक़ी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह मुफ्ती साहब ने कहा कि इसकी इजाज़त आम है, इस चीज़ को सब पढ़ सकते हैं। ओमिक्रॉन कल हम डिस्कस भी कर रहे थे, ये जो कोरोना की नई वेव आई है और ये ज़्यादा डेडली है, सो ये जो वबाई अमराज हैं या इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इस हवाले से भी जो है मुफ्ती साहब मैं आपसे चाहूँगी कि कोई ख़ास वजीफ़ा, कोई दुआ, क्योंकि ज़िंदगी को तो आगे बढ़ाना है और ये सब चीज़ें भी है। मैं एक कॉलर शामिल कर लेती हूँ, फिर आप इसके हवाले से भी कुछ वजीफ़ा बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। जज़ाकल्लाह। और कपड़ों का इस्तेमाल भी बड़ा अच्छा करती हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी माशाल्लाह। जुमे के दिन आप दुपट्टा लेती हैं, सर पे बहुत प्यारी लगती हैं मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। बस दुआ किया करे मेरे लिए भी कि अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ करे। नहीं, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आप अपनी बातें भी अपनी ज़िंदगी की शेयर करती हैं, तो वो मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आप मुझे ही समझा रही हैं। हाउ स्वीट। आपने ये सब मेरी अम्मा ने मुझे सिखाया है, तो आप उनके लिए भी दुआ किया करें और कोशिश हमारी यही होती है कि आप लोगों से हम रिलेट कर सकें। सो मारिया जी, अभी वहाँ पे आपके इलाके में तो काफ़ी ज़्यादा धुंध भी है इस वक्त, स्मोक है लाहौर में। स्मोक बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ, स्मोक में सांस लेना मुश्किल हुआ हुआ हमें तो। सही, तो आप लोग काफ़ी परेशान हैं। मैं अभी कोरोना और इस हवाले से एक वजीफ़ा भी पूछूंगी मुफ्ती साहब से, वो भी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। अभी आपका सवाल क्या है?
جی میرا سوال یہ تھا کہ میری نا طبیعت خراب رہتی ہے، جب میں کھڑی ہوتی ہوں نا دوائی وغیرہ بھی کھائی ہے، جب میں کھڑی ہوتی ہوں تو ایسے ہلتی رہتی ہوں. چکر آتے ہیں آپ کو؟ نہیں چکر نہیں آتے، بس ویسے ہی ہلتی رہتی ہوں نا. تو اچھا. چکر نہیں آتے، تو ویسے ہی جیسے ہلتی رہتی ہوں نا، سمجھ نہیں آتی کیا مسئلہ ہے. نہیں مطلب آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے، کسی کو چیک کروایا آپ نے، پوچھا ہے؟ دکھایا تو پوچھا تو انہوں نے کہا کمزوری ہے بس نا. اچھا تو آل اس رائٹ. وجہ سے شوگر ہے نا، شوگر ہے، شوگر کی وجہ سے شوگر کی کمزوری وجہ ہے. سے آپ کو یہ پرابلم ہے، تو اس ٹھیک ہے. وجہ سے تو میں چاہ رہی تھی کہ مفتی صاحب کوئی وظیفہ بھی بتا دیں تاکہ یہ جو ہلتی ہوں میں یہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے ابھی ہم پوچھتے ہیں. بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمعہ مبارک. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہاں جی میں نادیہ بول رہی ہوں راولپنڈی سے. آپ سنائیں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں جی شکر اللہ کا. ماشاء اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کتنی دفعہ کال کی ہے، آج پھر یا کہ تیسری پتہ نہیں دوسری کسی دفعہ میری کال آپ کے ساتھ ہوئی ہے. میں بہت دنوں سے انتظار کر رہی تھی کہ نادیہ جی کہاں چلی گئی ہیں، مجھے فون کیوں نہیں کر رہے. آپ تو آتی نہیں ہے راولپنڈی، آئے نہ لگائیں چکر ہمارے پاس آئے رے. اچھا ٹھیک ہے، میں اسلام آباد آؤں گی نا اب تو میں پنڈی ضرور آؤں گی. ٹھیک ہے. ہاں جی آپ مجھے اپنا ایڈریس سینڈ کر دینا اس نمبر پہ، تو میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں. صحیح بات ہے، آپ جب بھی آئیں اپنا نمبر سینڈ کر دیں. اوکے آل رائٹ. یہ ہماری باتیں ہو گئی ہیں، اب ہم ذرا شو کی بھی باتیں کر لیں. سوال کیا ہے آپ کا؟ ہاں جی وہ میں کہہ رہی ہوں کہ میرے نا یہ گلے کے پاس ہی نا چھوٹی سی دانا بن گیا ہے، کسی زیادہ اتنی پین ہو رہی ہے نا 2 دن یہاں اس سائڈ پر ہے. مطلب کیا ہے اسکن اس جگہ پر گٹھلیاں بن گئی ہیں؟ نہیں ایک سینے کے اوپر نا تھوڑی سی گلٹی سی بن گئی ہے. اچھا وہ آپ نے کتنے عرصے سے بنا ہوا ہے ایسے مسئلہ ہے؟ یہ کافی سال سے ہے، پر آج کل زیادہ ان کے مسئلہ بن رہا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. دل نہیں کر رہا. اچھا اوکے. ابھی ہم مفتی صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ کوئی بھی اچھی لیڈی ڈاکٹر آپ اس کے پاس ضرور جائیں، ایک بار اپنا معائنہ کرائیں، کیونکہ اکثر ایسی چیزیں جو ہیں وہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ نہ ہو، نقصان نہ ہو، لیکن اس کی تشخیص کرا لینا ضروری ہے. تو آپ کسی فیملی ڈاکٹر کے پاس جی ہاں. تو ٹینشن لینے سے بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی اچھی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور جا کے اس کو چیک کریں. باقی میں مفتی صاحب سے اس حوالے سے پوچھتی ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. بہت زیادہ گھریلو سا شو ہو گیا ہے آج میرا. مفتی صاحب یہ بیان کیجیے. پہلے ہم لاہور ماریہ جی جو ہیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ ڈائبٹیز یہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو سلو پوائزن ہے. اللہ تعالیٰ نجات دے ہم سب کو اس پرابلم سے. یہ ہمارے تقریباً ہمارے تمام بزرگ جو ہیں وہ آج کل اس بیماری کا شکار ہو گئے ہیں ینگ ایج میں. تو ڈائبٹیز کے لیے بھی کوئی خاص وظیفہ بتا دیجیے گا شوگر کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ان کو لرزہ رہتا ہے یا کمزوری رہتی ہے، یہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ جی ان کے لیے ایک وظیفہ میں بتانا چاہتا ہوں جو پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک دفعہ اسی پروگرام میں. سورہ الرحمن جی اشراق کی نماز پڑھ کر سورہ الرحمن کی تلاوت کی جائے بلند آواز سے، تیز آواز سے، تاکہ آپ خود بھی سن سکیں. ٹھیک ہے. تو سورہ الرحمن روزانہ اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ سورہ الرحمن ایک دفعہ پڑھ کے اور پانی پہ دم کر کے اس کو پئیں. اللہ کرے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ آپ کا ڈائبٹیز کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا اگر ان کے گھر میں ان کے کوئی اور شخص ان کو پڑھ کر دم کر کے دے تو یہ وہ بھی پانی پی سکتی ہیں. اس طرح سے ہے کہ اگر ہیڈ فونز لگا کے یا سننا چاہیں تب وہ اس کا اچھا جب ہم سنیں تو بھی ہمیں اس پروٹوکول کا کہ اس اللہ کا کلام ہے اس پروٹوکول کو فالو کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم بہت طریقے سے احترام سے ادب سے جو ہے وہ اسے سنیں. باقی جو بھی پنڈی سے کالر تھیں ان کے سوال کا بھی ہم جواب دیں گے انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے. اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو جمعہ مبارک ہو. پیر مفتی ابوذر غفاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد عزیر بھائی بھی موجود ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ کی کالز بھی ہم نے شامل کی.
ڈائبٹیز کے حوالے سے مفتی صاحب نے بیان کیا کہ سورہ رحمان جو ہے اس کی تلاوت کرنا، اس کا دم کیا ہوا پانی پینا وہ بہت بہتر ہے. جب انہوں نے جو تھی خاتون لاہور سے ماریہ، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ان کے جسم میں لرزش رہتی ہے کمزوری کی وجہ سے. بہت ساری اس طرح کی کرونک پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے، جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے. کیا اس کے لیے علاج کرنا چاہیے؟ اس کا علاج تو جیسا کہ آپ نے ان کو مشورہ دیا، میں اسی سے اتفاق کرتا ہوں کہ ڈاکٹر سے رائے لی جائے اس حوالے سے. وظیفہ اس حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں، جو اثرات وغیرہ ہوں یا کسی روحانی وجہ سے معاملات خراب ہیں جسمانی، تو ان کے لیے وظیفہ ہے سورہ بقرہ کا اہتمام کریں، روزانہ گھر میں چلاتے رہیں، اور سورہ مزمل خود پڑھیں. ٹھیک ہے، خود پڑھیں اور وہاں ہاتھ رکھ کے دم کریں جہاں پہ ان کو مسئلہ ہے، تکلیف ہے، وہاں پہ سورہ مزمل پڑھ کے دم کریں، اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گا. صحیح، اوکے. اور جن کو مطلب جسم میں درد تکلیف رہتی ہے وہ بھی سورہ مزمل پڑھ کے ایک بار اپنے جو ہے اس طرح سے آپ دم کر لیں گے تو یہ تکلیف جو ہے. اور یہی چیز جو نادیہ ہم سے پوچھ رہی تھی پنڈی سے آپ نے کال کی تھی، تو یہی سورہ مزمل مفتی صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے جہاں آپ کو تکلیف ہے وہاں پر اپنا آپ ہاتھ رکھ کے اور پھر آپ نے یہ پڑھنی ہے. انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ آپ کو شفا ملے گی. لیکن ڈاکٹر کے پاس جا کر اس چیز کا معائنہ کرانا، اگر وہ ٹیسٹ کا بولتے ہیں، بایوپسی کا بولتے ہیں، سو ڈاکٹر ہمارے علاج کے لیے بیٹھے ہیں، وہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بیٹھے. اچھی نیت سے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. مفتی صاحب، کرونا یا اس طرح کے جو امراض اس وقت پھیلے ہوئے ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بیان کیجیے گا. جی بالکل، اس حوالے سے سورہ والعادیات، سورہ عادیات، اس کا اپنے گھر میں معمول بنائیں، پڑھیں لا تعداد بار. اور صبح شام کی جو مسنون دعائیں ہیں حفاظت کی وہ پڑھیں. حفاظت کی جو دعائیں ہیں، تیسرا کلمہ، درود پاک، استغفار، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور چاروں قل، آیت الکرسی، یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. اللہ انفرادی طور پہ یہ کریں، اجتماعی طور پہ دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے. آمین. یہ دن میں ایک مرتبہ پڑھنا، اسپیشلی صبح جب آپ کام پہ جا رہے ہوں تو پھر یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کا اہتمام کریں. یہ آپ کو سکون بھی دیتی ہیں اور پھر آپ کو حفاظت میں بھی رکھتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کرونا کے لیے SOPs بیان کی گئی ہیں کہ آپ نے ماسک پہننا ہے، کوشش کریں گیدرنگز کو اوائڈ کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، ہاتھوں کی صفائی رکھیں. ہم جیسے لوگ جو کام پر جاتے ہیں وہ جب گھر میں جائیں تو جو بھی ایک پریکاشنری میجرز ہیں، کیونکہ گھر میں بزرگ بچے موجود ہوتے ہیں تو ہم تھوڑی سی احتیاط برتیں. کسی بھی طرح کا سمٹم آئے، کیونکہ کولڈ ویدر ہے، اس میں نزلہ زکام بخار ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کو، تو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ کہیں وائرل ہے یا کرونا ہے. اس لیے تھوڑا سا خود کو سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں. وائرل تو جلدی ختم ہو جاتا ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس جانا پھر بھی امپورٹنٹ ہے، ڈسکس کر لیں. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عزیر بھائی بھی موجود تھے. آپ سے جاتے جاتے کلام کی درخواست ہوگی اور آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنے والوں میں شامل رکھے. اللہ حافظ. حضور میرے تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے.
تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب